اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کو اور بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں یعنی اندازہ یہ ہے مجھے کہ ہم تقریباً 20 مئی کو جو ہم نے لاسٹ محفل کی ہے، اس کے بعد آپ سے ملاقات جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکی، اور یہ کل بڑیلا شریف گئے ہم، تو یعنی پورا 1 ویک ہیز گون، اور آپ سے ملاقات کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بات کرنا تو درکنار، لائن ہی نہ ملے تو بات کیسے ہوتی ہے؟ اور یہ لائن جو ہے یہ جیسے انسانوں کے ساتھ نہیں رابطے ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں رابطوں کو اسٹرانگ کرنا ہے اور تیز کرنا ہے، فاسٹ کرنا ہے، چونکہ وہ جو وقت تھا پرانا وہ اب نہیں رہا۔ دس از آئی مین ویری فاسٹ ٹائم، اور جو لوگ سروائیول کے لیے جیسے پانی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اچھی صحت کی ضرورت ہے، اور نعمتیں تو ساری اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے نہا دھو کے پڑ جاتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں اور ہمت کر کے دنیا کو بناتے ہیں۔ لیکن دنیا سے انسان کو سیکھنا بھی چاہیے کہ کیا دنیا ہمارے قابو میں آ سکتی ہے، لیکن جو باتیں ہیں ان کو بھولا نہیں جا سکتا کہ دنیا غم تو دیتی ہے اور شریک غم نہیں ہوتی، اور کسی کے دور رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات پاس رہنے والوں کو بھی آپس میں محبت نہیں ہوتی۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے سے ظاہراً ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دل جو ہے یہ بہت دور ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ دل کے جو فاصلے ہیں ان کو مٹائیں، دلوں کی قربت کو آپس میں ملائیں، چونکہ یہ جو دل ہے یہی دریا ہے، یہی سمندر ہے، یہی بحر الکائل ہے۔ اگر دل کو زنگ لگ گیا، دل میلا ہو گیا، دل کالا ہو گیا، تو پھر یہ جو پناہ انٹرنیشنل ہے یہ دلوں کا علاج کیسے کرے گا؟ تو حکیم عبد المجید کھوکر صاحب شیخوپورہ شریف میں تشریف فرما تھے، اور آپ لوگوں کے دل سیاہ کرتے تھے۔ یہ بات بڑی مشہور تھی کہ کوئی بھی ٹوٹا دل لے کے جائے، نا امید ہو کے جائے، کسی بھی طرح دنیا کا تھکا ہارا ماندہ ہو، وہاں چلا جائے اور واپس آ جائے تو بس اس کی قسمت بدل جاتی تھی، اس کا دل، اس کا جینے کا انداز سب بدل جاتے تھے۔ اور ہمارا جو ادارہ ہے یہ بھی ایک عجیب ادارہ ہے، اس کا نام ظاہر ہے ہم نے NCC رکھا، نائس کمیونٹی کریٹرز، کہ ہم اچھا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اچھا معاشرہ اچھے لوگ ہی بناتے ہیں اچھی سوچیں لے کر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شر اور یہ جو خیر ہے یہ ایک ہی انسان کے اندر ہے، اس کا ایک ہی پودا ہے، اس کی ایک ہی جڑ ہے، یہ شر بھی نکال رہا ہے، خیر بھی نکال رہا ہے۔ وہ لوگ جو خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، دے آر لکی پیپل، انفیکٹ ان کو جتنا بھی چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ شر کے کاموں میں انوالو ہیں وہ صبر کریں اور شکر کریں، وہ دونوں کام کریں، چونکہ یہ جو سلیکشن ہے، چوائس ہے، یہ چونکہ آپ کے ہاتھ میں تھی اس لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ آپ، چونکہ دنیا میں جو نظر آتا ہے کہ اگر ایک مقام پر آپ کو کہیں پھنس جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کون سے منسٹر سے سفارش کی جائے، کس افسر کے پیچھے جایا جائے۔ لیکن میں آپ سے تمام رابطے کہوں گا کہ کاٹ دیں سب سلسلوں کے تمام رابطوں کو کاٹ کے ایک اللہ اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ اور وہ جو بات ہے کہ ہمیں اگر تسمہ بھی چاہیے، یعنی تسمہ ہمیں جوتوں کا چاہیے تو ہم اللہ سے مانگیں، تو یہاں نوکری مانگ رہے ہیں میرے بہت سے دوست، اسٹوڈنٹس اور سہیلیاں، وہ مجھے سمجھ ہی نہیں سکی۔ تو مطلب دس از آل دا پرابلم کہ ظاہر ہے میں بہت ہائی رینکنگ اعلیٰ پوسٹوں پہ بیٹھ کر آیا ہوں، اور میرے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی ہائی رینکنگ آفیشل سے ہیں، یعنی ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ سے ہیں آج بھی اللہ کے فضل سے۔ لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی چیف کو، کسی ہیڈ کو کوئی ریکویسٹ نہیں کی، نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے، لیکن مجھے انٹرنیشنل افیئرز اور نیشنل افیئرز پہ کام کرنے کا بڑا شوق رہا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس کسی کا یوں کہ لیں رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسے ہم نے یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے بجلی دینی جو ذمہ داری ہے وہ وابڈا کی ہے، یسکو کی ہے، تو وی ول ریمائنڈ دیم کہ وہ اگر اس کو بزنس ہی بنا لیتے، اور بزنس اورینٹڈ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے یہ ان کا کہ انہوں نے بجلی کو دینا ہے اور خوب پیسے کمانے ہیں اور خوب ملازمین اعلیٰ سے اعلیٰ رکھنے ہیں،
تو وہ شاید مطلب نمبر 1 ڈپارٹمنٹ ہوتا. اور ظاہر ہے جیسے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو اچھے ویل پیڈ مطلب ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کے پیکیجز اچھے ہوتے ہیں، ان کی فیسلٹیز اچھی ہوتی ہیں. تو جو میرا تجربہ رہا اس میں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ سب سے اچھے پیسے دیتا ہے، سب سے اچھی فیسلٹیز دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی اگر یو این میں آپ چلے جائیں گے یا کسی ایمبیسی میں چلے جائیں گے تو وہاں کرپشن نہیں ملے گی. جہاں انسان ہوگا وہاں کرپشن ضرور ہوگی. یہ آپ مطلب ذہن سے نکال دیں کہ جیسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گورے ہیں تو گورے کرپشن نہیں کریں گے. کرپشن از ایوری ویئر. لیکن کچھ اس اتنی اچھی ڈاکومنٹڈ مطلب کرپشن ہوتی ہے، یعنی ویل آرگنائزڈ کرائمز ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا. تو ظاہر ہے ایکسپرٹس آر دیئر ان دا ورلڈ. تو لیکن ایز اے آئی مین نارمل مین، ایز اے کامن مین وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ کہیں جی کہ وہ کرپشن جو ہے وہ ہائی لیول پر ہے اور غریب جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کرپشن. تو لیکن ظاہر ہے میں نے مطلب سوشل سیکٹر میں کام کیا، ایجوکیشن میں کیا، ڈیولپمنٹ میں کیا، پیس پر کیا، کوئی شعبہ ہم نے چھوڑا ہی نہیں. یعنی نالی سے لے کر گٹر، گٹر سے بڑے نالے، نالا لئی، جرائی کس اور بھٹے یعنی بھٹوں کے بریک لینس جو ہیں، یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایک یہاں نقشہ اگر دیکھنا ہو تو بھٹوں میں چلے جائیں اور جا کر دیکھیں کہ یہ آگ کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ کتنے ٹف لوگ ہیں، کتنے رف لوگ ہیں بیچارے، کہ یہی انہوں نے ساری وہ اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے. اور جب ہم جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، ہم گرمی میں مر رہے ہیں، وہ لوگ تو ظاہر ہے ان کے چہرے جو ہیں بڑے نورانی ہیں. اور حیرت تو ہوتی ہے نا کہ یہ منسٹر سدا جوان رہتے ہیں، یہ ایم این ایز جتنے جوان ہی رہتے ہیں، چاہے 20 سال سے دیکھ رہے ہیں، 30 سال سے. تو اصل میں جو کام سمجھنا ہے کہ جب کسی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، تو اس کو اس حساب سے بیماریاں اٹیک نہیں کرتی ہیں. بیماری جو ہے یوں سمجھ لیں غریبوں کے مقدر میں ہوتی ہے. اور لیکن ایک کیمرہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، آپ کی ساری برائیوں کو چھپا بھی رہا ہوتا ہے. تو جو میڈیا ہے یعنی کیمرہ جو ہے، کیمرے کو فیس کرنا بھی ایک کام ہے اور کیمرے سے کام لینا بھی ایک کام ہے. تو اب آپ کام کے لوگ بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ آپ نے سوچنا ہے، چونکہ ہمیں کام والے لوگ چاہیے. دوست میرے بہت زیادہ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن پھر بھی باتیں مطلب اب میں دل کر رہا ہے کہ اس سال ہم کوئی یعنی اسلامی طرز زندگی کو اپنا کر میجورٹی یہ بجلی، پانی، سوئی گیس ہم اس دور میں واپس لے کر جائیں، اس طرح کے یعنی انداز اپنائیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے کہ ہم زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ بانٹنے کے لیے نکلتے لیکن کوئی لینے والا نہ ہوتا، چونکہ ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا ہوتا. یہ ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل ٹوڈے. کرنا کیا ہوگا کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تاریخ کو یعنی لائف سٹائل کو پڑھنا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. تو یہ دنیا بازیچہ اطفال ہے. اور یہ جو گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ ایسا نہ کریں کہ ہر چیز کو اللہ توکل چھوڑ دیا جائے. اور توکل بہت بڑا چیپٹر ہے. کچھ لوگ 20 سال توکل پہ رہتے ہیں، کوئی 30 سال رہتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ تھے وقت کے، جب انہوں نے خلافت میں آئے اور ریاضت میں آئے اور اپنے فقیرانہ طبیعت میں آئے، درویشانہ طبیعت میں آئے، تو 50 سال توکل پر زندگی گزاری. تو آپ یہ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں یہ توکل کے ساتھ ساتھ کام بھی کریں نا. کام کریں گے تو دیکھیں پھر ایجوکیشن سیکٹر کام کرے گا. زیادہ تر لوگ جن سے بھی آپ ملیں گے، چاہے وہ آج یعنی ڈبل مائنڈڈ پالیسی جو ہے زیادہ تر سرکاری افسروں کی طبیعت دیکھیے. ایک طرف وہ جب بھی ملتے ہیں مجھ سے، میں جتنے بھی بڑے بڑے افسروں سے ملا ہوں یہ گریڈ 22 کے افسر ہیں، اور میں ان کی سوچوں پر بڑا حیران ہوتا ہوں. بات تو صرف ہماری 5-7 منٹ ہی ہوتی ہے، ملاقات کہیں بھی ہو تو، لیکن یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اسلام جو ہے یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، کیا یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ بم بلاسٹ ہوں اور لوگوں کو مروائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خونی انقلاب کے بغیر جو ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کوئی 500-700 بندے روز مرنے چاہیے، صبح ناشتہ علیحدہ ہو، دوپہر کو علیحدہ ہو، شام تک 1000-2000 بندہ روز پھانسی چڑھا دیا جائے، تو دیکھیں کچھ ہی دنوں میں دنیا ٹھیک ہو جائے گی. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں
ان سارے سرکاری افسروں کو اور سارے سیاسی اسیروں کو، ٹھیک ہے، کہ اگر تبدیلی آئے گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق دنیا میں جئیں گے اور حکومتیں چلائیں گے، انسانوں کا کام کریں گے، تب تبدیلی آئے گی۔ کسی خونی انقلاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو دو رویے انسانوں نے رکھے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ اسلام نہیں اجازت دیتا، قتل و غارت ہو رہی ہے اسلام نہیں دیتا، دوسری طرف خود ہی بیٹھے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہی آدمی ایٹ اے ٹائم بیٹھ کر ایک ہی سٹیج پر مجھ سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ چونکہ ظاہر ہے یہ باتیں میں پچھلے 20 25 30 سالوں سے سنتا آ رہا ہوں، ہر آدمی چاہے وہ جرنیل ہے، کرنیل ہے، بریگیڈیئر ہے، سول سروس کے لوگ ہیں، ایوری باڈی از ڈیمانڈنگ کہ خونی انقلاب آنا چاہیے۔ تو خدا خوفی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی مارنا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ کی سوچیں کیوں اتنی گھٹیا ہوتی جا رہی ہیں؟ اور آپ 22ویں گریڈ پہ بیٹھے ہوئے، اس سے آگے گریڈ ختم ہے سرکاری افسروں کا۔ منسٹر اگر یہ سوچ رہا ہے تو یہ لوٹ مار کہاں سے بند کی جائے گی؟ تو تھنک اباؤٹ دس، ٹھیک ہے، کہ ہم پیسفل لوگ ہیں، بیوٹیفل ورڈ چاہیے، طریقہ منہج یعنی طریقہ انداز اور مقصد اور منزل وہ اس انداز سے ملے گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانا کیا مشکل ہے فی زمانہ ہمارا؟ اٹس اسٹرینج۔ یورپ جو بات کرتا ہے شراب نوشی کے اوپر، ٹھیک، ہر گھر میں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین جو مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یورپ میں چونکہ بچوں کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا، یعنی ماں باپ کے پاس ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، دے ہیو دیئر اون لائف، تو اس لیے بھی وہاں پر جو حقوق اور ماں باپ کی محبت اور شفقت ہے اس کے وہ نتائج نہیں نکل رہے اور بہت افراتفری ہے۔ تو آئی ول ڈسکس ان دا نیکسٹ ویڈیو اباؤٹ دا شراب نوشی۔ اور کیا شراب صرف یورپ میں پی جا رہی ہے؟ پاکستان یعنی افریقہ یا ایشیا میں نہیں پی جا رہی، لیکن آئی مسٹ کلیئر ہیئر کہ جب میں یورپ کے سیر سپاٹے پہ تھا، میں پیسہ کمانے باہر نہیں گیا، ٹھیک، یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ مجھ پر رب نے بڑا فضل کیا، اور جب ہم سیر سپاٹے پر نکلے اور اللہ نے فضل اس انداز سے کیا کہ گھومو پھرو اور میری زمین کو دیکھو، میری اس دنیا کو دیکھو، نیچر کو دیکھو، تو جو کچھ مجھے نظر آیا کہ دنیا جان کی برائیاں جو پاکستان میں موجود ہیں مسلمان کر رہا ہے چھپ کر، یعنی وہ زنا بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کم بھی تول رہا ہے، اور گلے بھی کاٹ رہا ہے، زمینیں بھی قبضے کر رہا ہے، جوتے بھی چرا رہا ہے۔ اور جب باہر میں گیا تو وہاں پر یہاں چھپ کے سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں سب ظاہر میں ہو رہا ہے، یعنی وہاں شراب کی پوری آپ کو مطلب بارز ملیں گے، سنیک بارز ملیں گے، اور ہوٹلز ملیں گے، دکانیں جس قسم کی یعنی ہزاروں قسم کی وہاں پر آپ کو، اور چونکہ ان کے مذہب میں یہ انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے، تو کیا علم رکھنے والے، شعور رکھنے والے یہ بات نہیں سمجھ سکے؟ اور خاص طور پر مسلمان یہاں جو جتنی برائیاں چھپ کے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، کیا یہ بات آپ کو نہیں بتا رہا کوئی ٹیچر؟ وائی وی بلیم اونلی ٹو دا مولویز؟ آپ مولوی نہیں ہیں؟ یہ پینٹوں پہننے والے، ہم بھی تو پینٹیں پہنتے ہیں، ہم نے کون سی داڑھی بچپن سے رکھی تھی؟ ہم نے بھی اب رکھی ہے۔ جسٹ گو سی مائی ویڈیوز اینڈ دا فوٹوز۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے پھر اس کی طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں، انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن جو شراب وہاں سرے عام پی جا رہی ہے، یہاں چھپ کے پی جا رہی ہے۔ اب سوال ایک کرتا جاتا ہوں، بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے لوگ کہتے بھی ہیں کہ سارا آپ بہت مختصر بات کر کے نکل جاتے ہیں، بات تو کر لیا کریں پوری، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر میں لمبی ویڈیو لمبی ٹائم کی ڈیوریشن کی بناتا ہوں تو لوگ دیکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے مولوی گلاں کر رہے ہیں۔ ہم باتیں کرنے نہیں آئے، وی آر ہیئر ٹو ٹیل یو دا ریئلٹی آف ریئل لائف آف دا ریئل پیپل ان دس ورلڈ۔ بس دس از آور رسپانسبلٹی، ہم نے بتانا ہی بتانا ہے آپ کو کہ حقیقت کی حقیقت ہے کیا۔ اگر آپ کو پتہ لگ گئی تو آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ یہ ہم نے پچھلی زندگی جتنی گزاری ہے سب فضول گزاری ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا آگے لگی رہی ہے، ہم پیچھے لگے رہے، اور ان میں سارے بادشاہ بھی شامل ہیں اور وزیر فقیر اور پیر فقیر بھی شامل ہیں، سب بھاگ رہے ہیں دنیا کی خاطر،
کسی نے داڑھی رکھ لی تو داڑھی رکھنے سے اگر مسلمان ہوتا تو ہندوؤں نے بھی اتنی رکھی ہے، سکھوں نے بھی رکھی ہے، یہودیوں نے بھی رکھی ہے. اصل تو من کو مارنا ہوتا ہے، من کو مسلمان کرنا ہوتا ہے، تن من دھن سب کچھ کو مسلمان کرنا ہوتا ہے. اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق دے، ہمارے من کو بھی مسلمان ہونے کی توفیق دے، ہمارے تن کو بھی مسلمان ہونے کی توفیق دے، ہمیں وہ اچھی سوچ انداز عطا کرے. جانا نہیں ہے آپ نے کدھر؟ دوزخ کی طرف. یہ جو بریکنگ نیوز آتی ہے کہ جسٹ وی ول ٹیک دا کمرشل بریک، آپ جو مرضی بریکیں لیتے رہیں اور جی ٹی روڈ پہ بریکیں لگتی رہیں، لیکن ویڈیو واچ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. جو خواتین اور حضرات خاص طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری ویڈیوز دیکھ کر ہم سے جب ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں تو آئی مسٹ کلیئر کہ جب وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنا بند کر دیتے ہیں. جبکہ اس وقت 577 یعنی 70 ویڈیوز ہیں، 570 ویڈیوز ہیں. تو اگر آپ سب کو دیکھیں گے باری باری تو ایک ایک بات بھی ملے گی تو آپ کو 570 باتیں تو مل جائیں گی نہیں. لیکن آپ 10-20 دیکھ کر مطمئن ہو کر اور سیٹسفائی ہو کر مجھ سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. بس پھر وہ ویڈیو وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. بس پھر لین پر باتیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ باتیں کرنے سے کوئی برائی نہیں ہے، باتیں خوب کریں. میں بیٹھے ہی آپ کی خدمت کے لیے ہوں، میں نے کوئی یہاں پہ نوکری چاکری نہیں کر رہا، صرف میرا کام ہی انسانوں کی خدمت کرنا ہے. اور میں نے ایک اپنے دوست کو بتایا تھا کہ جب میں ایک دن اس کو سی آف کرنے باہر نکلا تو باہر ایک کتا بیچارہ میلا کچیلا ہمارا جو مطلب کسی کا پالتو نہیں تھا، ایسے ہی دروازے کے سامنے لیٹا ہوا تھا اور ظاہر ہے بھوک بھی ہوگی اس کو. تو میں نے اپنے دوست کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ پہلے ہم انسانوں کی خدمت کرنے والے سارے وہ ادارے بنا لیں کہ ان کی بھوک پیاس امپلائمنٹ اور جو بھی ہیومن رائٹس ہیں اور بیسک کمیونٹیز ہیں ہم ان کو پرووائڈ کرنے والے بن جائیں. تو پھر ہم ان کا بھی علاج کریں گے، ان کی رہائش گاہ بنائیں گے، ان کو نہلانے والے رکھیں گے، ان کو کھلانے والے رکھیں گے. تو اگر انسان نہیں مطلب ہم ان کی کیئر نہیں کر پا رہے تو جانوروں کی کیسے شروع کر دیں گے؟ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی دیکھ بھال نہیں کر رہے. اللہ کے فضل سے جہاں جس کی ہماری توفیق ہے اللہ کے فضل سے کام جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شراب سے ریلیٹڈ ایشوز پہ کھل کے بات بتاؤں گا کہ کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. افسوس ہوتا ہے ان لڑکوں پر، ان لڑکیوں پر جو پاکستان میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں اور شراب پیتی ہیں. اٹس ویری سیڈ، اٹس ویری بیڈ. ٹیک کیئر. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.